عورت کو لوچدار آواز سے بات کرنے کی قرآن نے ممانعت فرمائی ہے، نص قطعی اس پر تو موجود ہے۔ قرآن نے حکم دیا کہ عورت اپنی آواز کو ایسی نرمی نہ لائے کہ جس سے من کا روگی للچائے، نفس نہیں بچنے دیتا۔ نیت صاف تو منزل آسان، ورنہ نیت میں خطرہ جھولی میں پتھرا۔ سمجھدار کے لیے مطلب یعنی کہ راستہ بہت ہے۔ دراصل اس کا ذہن بنانے کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھنا ہوگا۔ اب مثلا بدنگاہی سے بچنا ہے تو کیوں بچنا ہے؟ اس لیے بچنا ہے کہ یہ اللہ اور رسول کی نافرمانی ہے بدنگاہی، اور اس کی سزا بہت سخت ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں قیامت کے روز اللہ تعالی آگ بھر دے گا۔ ایک روایت یہ ہے کہ اس کی آنکھوں میں آگ کی سلائیاں پھیری جائیں گی۔ تو اس طرح کے عذابوں کو پیش نظر رکھے تو اب جب اتنے خطرناک عذابات ہیں تو اس لیے آنکھوں کو بچا کہ کہیں عذابوں کی تاب تو لا نہیں سکتی، کہیں چکر میں پڑ نہ جائیں کہ پہلی نظر پڑی چلو میں ہٹا لوں گا، نہیں ہٹائی تو بے اختیار جو پڑ گئے وہ بھی نہیں ہٹائی تو اب بدنگاہی ہو گئی نا۔ تو اس لیے پڑھے ہی نہیں، اس کے لیے بچتا رہے، تو بچتا رہے گا تو کم نگاہ پڑے گی ادھر ادھر، اور بچے گا نہیں تو زیادہ پڑے گی اور پھنستا رہے گا۔ تو ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک نظریں جو ہیں وہ اکثر نیچی رہتی تھی، اوپر کم اٹھتی تھی۔ حیا سے آپ نگاہیں جھکا کر رکھتے تھے زیادہ تر، ٹھیک ہے نا۔ البتہ چہرے پر نظر ڈالنا بھی بات چیت کرتے وقت وہ بھی ثابت ہے، نے کسی کے چہرے کو دیکھ لیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کوئی گناہ کبیرہ ہو گیا اور حرام کا مرتکب ہو گیا، وہ بھی جائز ہے، اور ضرورتاً کبھی اس کے تاثرات معلوم کرنے کے لیے دیکھنا بھی پڑتا ہے، جبکہ اور کوئی مانع شرعی نہ ہو، کوئی شرعی اور رکاوٹ نہ ہو تو چہرے پر نظر ڈالنا کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ لیکن بلا ضرورت چہرے پر نظر ڈالنے سے بچنے میں ظاہر عافیت ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت احیاء العلوم میں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے یہ لکھی ہے سنت کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گفتگو میں مخاطب یعنی جس سے بات کر رہے ہیں اس کے چہرے پر نظریں گاڑتے نہیں تھے۔ جب ہم ایک دم وہ چہرے پر، بعضوں کی تو ایسی عادت ہوتی ہے چہرے پر نظر گاڑنے کی کہ اگلا جھینپ جائے، گھبرا جائے، تو نظریں گاڑی نہ جائیں۔ اگر کبھی ٹھیک ہے چہرے پر نظر ڈال لی پھر جھکا لے، پھر ڈال لی پھر جھکا لے، تو یوں بھی ہو سکتا ہے ضرورتاً، ورنہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صاف لکھا ہے احیاء العلوم میں کہ جس طرح فضول باتوں کا قیامت کے دن حساب ہے نا، اسی طرح فضول نظروں کا بھی، کہ بد نگاہی تو ہے ہی ناجائز، تو گناہ، فضول نگاہی ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا حساب ہے۔ یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، یا الہی رنگ لائے جب میری بے باکیاں، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو اللہ، ان کی نیچی نیچی نظروں کی حیا کا ساتھ ہو۔ جڑا تکدا ایک واری او تکدا ہی جاندا اے، میری سونی سونی مرشد دا